Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, student. In this video lecture, we will see the constructor response questions. یہ ایک ایکٹیویٹی بیس کوشچن ہوتے ہیں جس میں ہمیں جناب جو ہے نا کیا دیا جاتا ہے کہ ایک پس منظر بتایا جاتا ہے، اس کے مطابق جناب جو ہے نا پھر ہم گیون کوشچن کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس پیج پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج جو ہے اس پہ فوٹوگراف آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پیج نمبر 57 ہے جناب. یہ اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر روٹ آف کیرٹ پلانٹ، گاجر جو ہے نا وہ دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لیفٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میرا یہ پوائنٹر موجود ہے، یہاں پر ایک کیرٹ ہے، گاجر ہے، اور اس کی جناب جو ہے نا روٹ پہ یہ سٹرکچر نظر آ رہی ہیں آپ کو. تھریڈ لائگن ہم کہتے ہیں روٹ ہیئر. یہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ ٹیوب لی گئی ہے، ٹیسٹ ٹیوب گلاس کی بنی ہوئی ہے. اس میں اس گاجر کے جناب جو ہے نا سیل لیے گئے ہیں، روٹ سیل، اس کو اس ٹیسٹ ٹیوب میں شفٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا کلچر میڈیم تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی لیتے ہیں، اس میں شوگر ڈالتے ہیں، اس میں سالٹ ڈالتے ہیں، اس میں کچھ جو ہے نا ہم پلانٹ ہارمون بھی ایڈ کرتے ہیں تاکہ جو روٹ کے ہم نے یہ سیل لیے ہیں یہ یہاں پر مر نہ جائیں، مرجھا نہ جائیں، بلکہ ان سیل میں ایک پروسیس شروع ہو جائے سیل ڈویژن کا. سیل لیے نا تو یہ سیل جو ہے نا کیا کریں، آگے ڈیوائڈ ہونا شروع ہوں، ان سیل سے کلسٹر آف سیل بنے، میسز آف سیل بنے، اور ان کو پھر جو ہے نا فردر پروسیس کر کے کیا کریں گے، پلانٹ لیٹ میں تبدیل کر لیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پہلی ٹیسٹ ٹیوب ہے لیفٹ کی طرف روٹ آف کیرٹ پلانٹ کے ساتھ، اس میں روٹ سیل لیے گئے تھے اور سیل بھی الگ الگ لیے گئے ہیں جدا گانہ طور پہ، یعنی الگ الگ سیگریگیٹڈ سیل ہیں. کلچر میڈیم میں ڈالا گیا، اس کو میگنیفائی کر کے یہاں دکھایا ہوا ہے بیٹا. یہ ایرو دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب سے اس طرف، یہاں پہ ایرو، اس میں یہ سنگل سیل ہے. نمبر آف سیل انکریز، کہ نمبر آف سیل جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں. جو پہلے سیل لیے گئے تھے ایک کاؤنٹڈ ویلیو میں کاؤنٹ کر کے 8 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، تو وہ پھر آگے سیل ڈویژن ہو رہی ہے. ان میں سیل ڈویژن ہو کے ایک سیل سے 2 سیل بن رہے ہیں، اس طرح اس سے پھر آگے اور سیل بن رہے ہیں. تو اس طرح جناب جو ہے نا سیل ڈویژن کی وجہ سے گیون سیل کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد سیل کی حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو اس ٹیسٹ ٹیوب میں سیل تھے جب یہ ملٹیپلائی ہوئے، جب ان کی تعداد میں اضافہ ہوا سیل ڈویژن تھے، تو ان کو پھر جناب ہم نے دوسرے کلچر میڈیم میں ڈالا، دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیا، دوسرے بیکر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا، کسی بھی ویسل میں ڈال دیں گے، اور ان سیل کو جو کہ جناب جو ہے نا بڑھ چکے تھے، آپس میں اکٹھے ہو چکے تھے کلسٹر کی فارم میں، گچھے کی شکل میں، ایک میس کی شکل میں. ٹھیک ہے نا، اسے خاص نام ہوتا ہے جو یہاں پہ مینشن نہیں ہے، آپ بڑی کلاس میں پڑھیں گے، ویسے بتا دیتا ہوں، کیلس اسے کہتے ہیں. تو بیٹا یہ جناب جو ہے نا ہم کو شفٹ کرتے ہیں کہ اور میڈیم میں، اس میڈیم میں پلانٹ گروتھ ہارمون ہوتے ہیں جو پلانٹ کی گروتھ کرواتے ہیں، اور نیوٹرینٹ ہوتے ہیں ان کی سروائیول کے لیے تاکہ یہ جناب جو ہے نا یہ سروائیو بھی کریں. واٹر موجود ہے اس میں سالوینٹ کی فارم میں. تو اس طرح جناب جو ہے نا یہ ٹیشو جو ہے نا روٹ سیل کے جو کہ کیلس کی فارم میں تھے، انڈیفرینشیٹڈ تھے، کوئی واضح شکل و صورت نہیں تھی ان کی. تو یہ اب کلچر میڈیم میں جب ہم ڈالیں گے نا دوسری ٹیسٹ ٹیوب میں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب ٹیسٹ ٹیوب میں غور سے دیکھیں تو پورا ایک روٹ پلانٹ بن چکا، ایک پلانٹ بن چکا ہے کیرٹ کا. اس میں اس کی روٹ بھی نظر آ رہی ہیں، اوپر سے شوٹ سسٹم بھی نظر آ رہا ہے. یہاں سے اس کی مختلف شوٹس ہیں، اس میں لیوز نظر آ رہے ہیں، ٹائنی لیوز ہیں اس کی، اور روٹس بھی ہیں. اور پھر اس کو ٹیسٹ ٹیوب سے باہر یہاں کر کے دکھایا گیا کہ ٹیسٹ ٹیوب میں جب یہ ٹائنی پلانٹ بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پلانٹ بن جائیں گے جن کو ہم کہتے ہیں پلانٹ لیٹ، تو پھر ان کو ان سے نکال کر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جناب شفٹ کر دیتے ہیں ہم گملوں میں، پولیتھین کے شاپنگ بیگ میں، نرسری میں، یا پھر جناب ان کو ہم جو ہے نا زمین میں تیار شدہ جو مٹی ہے جس کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے گوڈی کر کے، اس کو پلف کر کے، کھاد ڈال کے، پانی ڈال کے،
اس میں ان کو پلانٹ لیٹ کو شفٹ کر دیتے ہیں. اس طرح جناب جو ہے نا وہ جو پلانٹ لیٹ ہے وہ جو چھوٹا سا پودا ہے یا پودے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں بعد مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتے ہیں ایک مکمل پودے میں، فلی گرون اڈلٹ پلانٹ میں. جیسا کہ آپ رائٹ پہ دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ گاجر، اب گاجر تو زمین کے اندر ہے، یہ مین جسے ہم کھاتے ہیں، جبکہ اس کے پتے جو ہیں یہ اوپر زمین پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے پتے، اس کی شاخیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، لیب بیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پہلے ہم اس کو لیب میں پروسیس کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم کھیتوں میں لے جا کے یا گملوں میں نرسری میں لے جا کے یہ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں اور ان کے تیار ہونے کا طریقہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. ڈائیگرام شو ٹیشو کلچر ٹیکنیک. اس طریقہ کار کو، سائنٹیفک میتھڈ کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیک. ہے سمپل وے، بہت سمپل وے میں دکھائی گئی ہے، آپ کے لیول کے مطابق دکھائی گئی ہے. تو آپ نے پہلے تو اس پوری ڈائیگرام کو سمجھنا ہے. اگر ڈائیگرام سمجھ میں آ گئی تو پھر سوال جو ہم سے پوچھے گئے ان کے جواب بھی مل جائیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. تو ڈائیگرام کو ڈسکس کیا میں نے اپنے سامنے، سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جناب جوابات کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلا سوال ہے ہاؤ از دس ٹیشو کلچر ٹیکنیک ڈفرینٹ فرام نارمل ریپروڈکشن آف اے کیرٹ پلانٹ. ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو ہوتی ہے کیسے مختلف ہے عام طریقے سے جو گاجریں پیدا کرتے ہیں کسان، اس سے، اس طریقہ کار سے یہ طریقہ کار کیسے ڈفرینٹ ہے. ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو ہوتی ہے بیٹا یہ اس لیے ڈفرینٹ ہے اس طریقہ کار سے جو کہ روایتی طریقہ کار ہے، ایک کلاسیکل میتھڈ ہے گاجریں پیدا کرنے کا، کہ اس میں جو ہے نا آپ شارٹ ٹائم میں ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے ذریعے بہت زیادہ تعداد میں پلانٹ لیٹ حاصل کر لیتے ہیں. نمبر 1 پروڈکشن آپ کو زیادہ ملتی ہے، پلانٹ لیٹ بہت زیادہ مل جاتے ہیں. نمبر 2 سیزن پہ یہ ڈپینڈ نہیں کرتی. ویسے تو موسم آتا ہے نا جب کسان تو گاجروں کی پیداوار کے لیے وہ پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں، کھیتوں کو تیار کر کے اس میں گاجروں کے جناب جو ہے نا یہ تو بیج اگاتے ہیں. جیسے جو اگر انہوں نے بیج اس سے پیداوار حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پلانٹ کے پارٹس، روٹ کو ہم نے اس کی جڑ لی، جڑ کے جو ہے نا روٹ کے سیل لیے، لیب میں لے جا کر ٹیسٹ ٹیوب میں بیکر میں کلچر میڈیم تیار کیا اور اس میں یہ سیل ڈال دیے. سیل جو ہے نا سنگل سیل تھے، انہوں نے آگے ملٹیپلائی ہوئے، گروپ بنائے، کیلیسز بنائے، اس سے پھر ہم نے دوسرے میڈیم میں ڈال دیے، وہاں سے یہ مکمل پلانٹ لیٹ میں تبدیل ہو گئے. ان پلانٹ لیٹس کو ہم نے لے جا کے پھر جو ہے نا وہ مٹی میں اگا دیا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے سیزن پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ٹیشو کلچر ٹیکنیک، زیادہ تعداد میں یہ جو ہے نا ہمیں پودے پرووائڈ کرتی ہے، پلانٹ لیٹ پرووائڈ کرتی ہے. تیسرا بیٹا یہ ہے کہ ہم اس میں چاہیں تو یا ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے پیدا کر سکتے ہیں ڈیزائرڈ کریکٹرسٹکس والے پلانٹ بھی. ٹھیک ہے، پہلا سوال تھا نا، تو اس کا جواب ذرا دیکھ لیں کہ نوٹس میں ہم نے اس کو کیسے لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی، اس کا جواب میں نے اس طرح لکھا ہے آپ کے سامنے. ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہیو فالوئنگ ایڈوانٹیجز اوور نارمل پروڈکشن آف کیرٹ پلانٹ. ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے کیا کیا فوائد ہیں عام طریقہ کار سے، کیرٹ پلانٹ پیدا کرنے کا جو عام طریقہ کار ہے نارمل پروڈکشن ہے اس سے روایتی طریقے سے. یہ ایڈوانٹیجز میں نے یہاں پہ جو ہے نا دیے ہوئے ہیں. پہلا ایڈوانٹیج میں نے زبانی آپ کو بتایا، لیکن اب جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ڈسکس کر لیتا ہوں. دی پروڈکشن آف ایگزیکٹ کاپیز آف پلانٹ دیٹ پروڈیوس پرٹیکولر گڈ فلاور، فروٹ اور ہیو ادر ڈیزائربل ٹریٹ. ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے آپ جو ہے نا ایگزیکٹ کاپیز پلانٹ کی پیدا کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیکلی ایگزیکٹ ہوں گے، جینیٹیکلی بھی ایگزیکٹ ہوں گے، کیونکہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک ویجیٹیٹو پروپگیشن ہی کی طرح اے سیکشل ریپروڈکشن ہے، بیج کا اس میں استعمال کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ اے سیکشل ریپروڈکشن ہے، ویجیٹیٹو ریپروڈکشن ہے. تو ڈیزائرڈ کریکٹر والے بھی آپ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ اس پلانٹ میں فلاں کریکٹر آ جائیں،
اس کے کلر چینج ہو جائے، اس کے جناب پتوں کا سائز چھوٹا ہو جائے، بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یا وہ جو پلانٹ ہے اس کا جو ہمیں پارٹ چاہیے، گاجر فار ایگزامپل، اس سے کلر چینج ہو سکتا ہے، اس کے جناب سائز چینج ہو سکتا ہے، اس کی ٹیکسچر میں تھوڑی سی تبدیلی آ سکتی ہے، کوئی بھی کریکٹر جو ہے نا اس کا تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اگر جناب پتے کا سائز، پتوں کا کلر ہلکا پھلکا سا یا ڈفرینٹ بھی پھولوں کا یہ چینج کیا جا سکتا ہے ٹیشو کلچر۔ دوسرا فائدہ ٹیشو کلچر کا بیٹا یہ ہے کہ کوئکلی پروڈیوس میچور پلانٹ۔ ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے آپ پھر اڈلٹ پلانٹ جب حاصل کرتے ہیں نا وہ زیادہ پیداوار میں حاصل کر لیتے ہیں پلانٹ لیٹ سے۔ تیسرا، پروڈکشن آف ملٹیپل پلانٹس ان ایبسینس آف سیڈ۔ بیج کے استعمال کے بغیر آپ بہت زیادہ تعداد میں پلانٹ پیدا کر سکتے ہیں، اور نیسیسری پولینیٹر ٹو پروڈیوس سیڈ، یعنی آپ کو پولینیٹر کی بھی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ جو پولینیشن کاز کرنے والے ایجنٹ ہیں بیٹا، جیسے برڈز ہیں، انسیکٹس ہیں، کیونکہ یہ تو قدرتی سیکشل ریپروڈکشن میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو ان کے بغیر آپ جو ہے نا ڈیزائرڈ ملٹیپل پلانٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرا کریکٹر آپ اس میں دیکھیں، جنریشن آف ہول پلانٹ فرام پلانٹ سیل دیٹ ہیو بین جینیٹیکلی موڈیفائڈ۔ ٹیشو کلچر ٹیکنیک میں بیٹا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پلانٹ سیل ہم نے لیے ہیں ان میں ہم جینیٹیکلی موڈیفیکیشن بھی لے کے آ سکتے ہیں، ان کے جین کو تبدیل کر سکتے ہیں، اور پھر ان پلانٹ سیل کو کلچر میڈیم میں گرو کروا کر جب پلانٹ لیٹ حاصل کرتے ہیں تو اس میں ہمارے وہ جو ہے نا کیا آتے ہیں کہ پلانٹ کے کریکٹر ڈیزائرڈ جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے مکمل پلانٹ ری جنریٹ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے اس کے طریقہ کار۔ کوشچن نمبر 2، نارملی کیرٹ روٹ سیل اسٹور فوڈ اونلی۔ بچے ہوتا ہے یہ ہے کہ عموماً جو گاجر کے جو روٹ سیل ہیں، کیرٹ روٹ سیل، اس میں خوراک جمع ہوتی ہے کیونکہ زیر زمین ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ ہوتا ہے۔ واٹ از دا ادر فنکشن دیٹ دیز سیل پرفارم بائی ٹیشو کلچر ٹیکنیک؟ تو یہ جو روٹ سیل ہیں کیرٹ کے، فوڈ اسٹور کرنے کے علاوہ اور کیا کام کر سکتے ہیں ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے حوالے سے؟ تو اس کا جواب ہے یہ، دے آلسو پروڈیوس میسز آف نیو سیل کیلیسز بائی سیل ڈویژن ان ٹیشو کلچر ٹیکنیک۔ یہی روٹ سیل جو ہیں جو فوڈ اسٹور کر رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم ان کو ٹیشو کلچر ٹیکنیک میں بیٹا استعمال کریں گے تو یہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ان میں سیل ڈویژن کا پروسیس شروع ہو جائے گا، سنگل سیل سے کئی سیل بننا شروع ہوں گے، تو وہ سیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے، ٹیشو کی شکل اختیار کر لیں گے، ایک میس بن جائے گی نئے سیل کی، انہم کہتے ہیں کیلس، پلورل کیلسز یہ بنا لیتے ہیں۔ کیلسز گریجولی ٹرانسفارم انٹو نیو پلانٹ لیٹ، اور کیلسز جو ہوتے ہیں پھر وہ نئے پلانٹ لیٹ میں، نئے چھوٹے چھوٹے پودوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فوٹوگراف میں دیکھا تھا، ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ کیرٹ نیو پلانٹ لیٹ حاصل ہو گیا تھا۔ کوشچن نمبر 3، ہاؤ مینی پلانٹ لیٹ کین بی ریپروڈیوس فرام ون کیرٹ بائی یوزنگ ٹیشو کلچر ٹیکنیک؟ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کو اگر سائنسدان لیبارٹری میں استعمال کرتے ہیں تو کتنے زیادہ آپ پلانٹ لیٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاؤ مینی پلانٹ لیٹ؟ تو اس کی کوئی خاص تعداد نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ تعداد میں ہم پیدا کر سکتے ہیں، 100 کی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں، اور 1000 کی تعداد میں بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن میں نے لفظ یہاں 100 لکھا ہے، بھی بہت زیادہ ہے۔ 100 آف پلانٹ لیٹس کین بی پروڈیوس فرام ون کیرٹ۔ ایک گاجر جو ہے نا اس کے روٹ سیل لے کے آپ سینکڑوں کی تعداد میں لیبارٹری میں ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے ذریعے پلانٹ لیٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا کوشچن نمبر 1 کنسٹرکٹر رسپانس کوشچن میں۔ اس کو ہم نے ڈائیگرام کو دیکھا، ڈائیگرام کو بغور سمجھنے کے بعد اس کے سوالات کے جوابات ہم نے تلاش کیے ہیں۔ اب اسی سیکشن ای میں موجود ہے ہمارے لیے کوشچن نمبر 2، اور اس کے بھی 3 پھر آگے سوال ہوں گے۔ اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کے بعد 3 کوشچن ہیں۔ آر یو ریڈی ٹو ٹیک پارٹ ان دس کوشچن؟
اوکے جی. فیمیل ماسکیٹو فیڈ آن vertebrate blood before laying eggs. مچھر جو ہوتے ہیں جی، ان میں جو فیمیل مچھر ہوتی ہیں، جو مادہ مچھر جو ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ انہیں کیونکہ انڈے دینے ہوتے ہیں پانی میں، تو پانی میں انڈے دینے سے پہلے وہ ورٹیبریٹ بلڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے. ورٹیبریٹ کون ہوتے ہیں؟ جن کی بیک بون ہوتی ہے، ورٹیبرل کالم ہوتے ہیں، ان اینیمل کو ہم کہتے ہیں ورٹیبریٹ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہیومن بھی ہیں اور میمل بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، برڈ بھی ہیں. یہ ورٹیبریٹس ہیں. ورٹیبریٹ کی 5 گروپ ہیں، بڑی کلاس میں آپ پڑھیں گے، جس میں فش بھی آتی ہیں، جن میں جناب ایمفیبین بھی آتے ہیں، فراگ، ٹوڈ، جس میں ریپٹائل، سنیک، لیزرڈ، کروکوڈائل بھی آتے ہیں، برڈز آتے ہیں، میمل آتے ہیں، میمل انکلوڈنگ ہیومن. ان فیمیل ماسکیٹو کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ان کا خون چوسنا ہوتا ہے جی انڈے دینے سے پہلے. یہ ان کی ایگ کی میچوریشن کے لیے ضروری ہے. ویسے ایز دے سک بلڈ، جیسے ہی فیمیل ماسکیٹو یہ خون چوستی ہیں، سک دی بلڈ، دیز ماسکیٹو کین ٹرانسمٹ ڈیزیزز لائک ملیریا اینڈ ڈینگی فیور فرام انفیکٹڈ ٹو اے ہیلدی پرسن. تو اس عمل کے دوران یہ بیماریاں منتقل کر دیتی ہیں فیمیل ماسکیٹو، جیسا کہ ملیریا اور ڈینگی فیور ہے. ایک پہلے انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ کسی مریض کو کاٹا ہوتا ہے، اس کو بائٹ کیا ہوتا ہے، اس کا جب خون چوستی ہیں تو اس کے خون میں شامل جو جراثیم ہوتے ہیں نا ملیریا کے یا ڈینگی فیور کے، وہ بھی آ جاتے ہیں ان کے منہ میں، مچھروں کے، اور وہ ماؤتھ میں رہتے ہیں، ماؤتھ پارٹس میں رہتے ہیں. اس کے بعد جب یہی مچھر جو ہیں کسی دوسرے صحت مند افراد کو کاٹتے ہیں تو اس بائٹنگ پروسیس کے دوران ان مچھروں کا جو بیٹا ہوتا ہے سلائیوا، ان کا جو ہوتا ہے لعاب دہن، جو تھوک، وہ ہیلدی پرسن میں، صحت مند افراد میں منتقل ہو جاتا ہے بہت کوئکلی، ریپڈلی، پتہ بھی نہیں لگتا. مچھر کاٹ روڑ بھی جاتے ہیں، بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے، وہاں پہ کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے کہ مچھر نے کاٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اس بائٹنگ پروسیس کے دوران فیمیل ماسکیٹو یہ جراثیم منتقل کر دیتے ہیں. اس طرح یہ ہے نا بیماریاں پھیلتی ہیں ملیریا کی، ڈینگی فیور کی، ماسکیٹو بائٹ سے. اور آپ کو یہ بھی پتہ لگا کہ وہ جو ہے نا فیمیل ماسکیٹو یہ پروسیس کرتی ہیں. کاٹتے میل مچھر بھی ہیں لیکن وہ ڈیزیز ٹرانسفر نہیں کریں گے، فیمیل ماسکیٹو ٹرانسفر کریں گی ڈیزیز. ٹھیک ہے جی. ناؤ وی لک کوشچن نمبر 1. ول ایوری ماسکیٹو بائٹ میک یو سک؟ کیا ہر مچھر کا جو ہے بائٹ ہے، ہر مچھر کا کاٹنا آپ کو بیمار کر دیتا ہے؟ نو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ نو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ یہ اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. نو ایوری ماسکیٹو بائٹ ڈز ناٹ میک یو سک. یہ لیں جناب اس کا جواب. نو ایوری ماسکیٹو بائٹ ڈز ناٹ میک یو سک. اونلی فیمیل جو ماسکیٹو ہیں اس کا بائٹ جو ہے سک کر سکتا ہے، آپ کو بیمار کر سکتا ہے ہیلدی پرسن کو. کوشچن نمبر 2. کین وی کنٹرول دی اسپریڈ آف ملیریا اینڈ ڈینگی فیور؟ کیا جناب ہم ان بیماریوں کو روک سکتے ہیں پھیلنے سے، قابو پا سکتے ہیں؟ یس وی کین کنٹرول دی اسپریڈ آف ملیریا اینڈ ڈینگی فیور. ہم پا سکتے ہیں ان کے اوپر قابو اگر جناب جو ہے نا مل جل کر سب ادارے کام کریں اور ہم بھی اپنا خیال رکھیں تو بچوں ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے جو کام کرنا ہے اپنے حوالے سے کرنا ہے، گھر کے حوالے سے کرنا ہے، اپنے انفرادی طور پہ بھی کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈینگی مچھر کے حوالے سے حکومت کی طرف سے گاہے بگاہے خبردار کرنے کے لیے اشتہارات ٹیلی ویژن پہ چلائے جاتے ہیں، ریڈیو پہ بتائے جاتے ہیں، اور پیمفلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، پوسٹر لگائے جاتے ہیں ہسپتالوں کے باہر، عمارات میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ پریونٹیو میئر کے میں آتے ہیں. اسی طریقے سے ملیریا کے بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن ڈینگی فیور آیا گزشتہ سالوں زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے. اپنے طور پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں مکمل پورے آستینوں والے لباس پہننا چاہیے. ہمارے جسم کے حصہ کم سے کم جو ہے نا وہ ظاہر ہو، ننگا نہ رہے، بازو فل کور ہوں، ٹانگیں فل کور ہوئی ہوں، اس میں تو مچھر کو کاٹنے کا موقع نہیں ملے گا.
باقی جو ہم رہ جاتے ہیں ہمارا چہرہ، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ، اس پہ آپ لگا لیتے ہیں ماسکیٹو ریپیلنٹ، تو اس طرح مچھر جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے رہنے پہ دور، مجبور مچھر ہو جاتا ہے دور رہتا ہے، پھر آپ کے قریب نہیں آ پاتا اس کی اسمیل سے۔ آپ ماسکیٹو لوشن استعمال کرتے ہیں، آپ ماسکیٹو کوائل استعمال کر لیتے ہیں، یا کوئی اور جناب جو ہے نا آپ یوز کرتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے، اسموکی فائر کا استعمال کر لیتے ہیں، دھوئیں والی آگ مچھروں کو بھگا دیتی ہے، مچھردانیوں کا استعمال کر سکتے ہیں سوتے وقت، تو اس طرح آپ مبتلا نہیں ہوں گے، کافی حد تک اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ آپ کے گلی محلوں میں سپرے کریں مچھر مار، گلی محلوں میں، اور آپ اپنے گھروں میں کریں۔ حکومت آپ کے گھروں میں نہیں کرے گی، وہ گلی محلوں میں ذمہ دار ہے، نالیوں میں جو اوپن نالیاں ہیں ان میں، جو پانی کے گندے پانی کے یا صاف پانی کے، ڈینگی صاف پانی میں انڈے دیتی ہے مچھر، اور ملیریا گندے پانی میں مچھر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں جہاں واٹر کے یہ جو ذخیرے ہیں وہ وہاں نہ ہوں، گندے پانی کے ہیں تو اس کے اوپر سپرے کیا جائے گا، مٹی کا تیل بھی چھڑک سکتے ہیں اور سپرے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ڈینگی کے لیے یہ ہے کہ صاف پانی کھڑا نہ رہنے دیں گھروں میں، اس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور اب بچوں آپ نے دیکھا تھا کہ کئی سالوں سے حکومت نے یہ کیا ہوا ہے کہ تمام شہروں میں جو ایسی جگہ جہاں پہ فوارے تھے، ٹھیک ہے نا، یا جناب جو ہے نا پونڈ بنے ہوئے تھے، ان کو کیا مکمل طور پہ خشک، تاکہ وہاں مچھر پرورش نہ پا سکیں۔ باقی آپ میڈیا پہ جناب چلنے والی اویئرنیس پروگرام سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جناب میں نے اس کا جواب لکھا کیسے ہے، سمجھا آپ کو دیا ہے، آپ دیکھ لیں گے جی۔ یس وی کین کنٹرول دی اسپریڈ آف ملیریا اینڈ ڈینگی فیور بائی یوزنگ ڈفرینٹ میتھڈ۔ اوکے جی، یو ہیو اسٹڈی دی لائف سائیکل آف ماسکیٹو، تھنک اباؤٹ ویز ٹو کنٹرول ماسکیٹو ان دیئر ایئر اینڈ واٹر، اپلائی دیم ٹو یور سراؤنڈنگ۔ آپ نے مچھر کا لائف سائیکل پڑھا ہے جی بچوں، آپ سوچیں کون کون سے ایسے احتیاطی تدابیر یا طریقے ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں تاکہ مچھروں کو آپ قابو میں لا سکیں، جو ہوا کے میں یا پانی میں، ٹھیک ہے، اپنے آس پاس، اپنے ارد گرد، اپنے جو آپ کا ماحول ہے، آپ کے رہنے کی جو جگہ ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو لکھا اس طرح ہے، ریڈ میں کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسپرے انسیکٹیسائڈ آن اسٹینڈنگ واٹر ٹو کل دی لاروی آف ماسکیٹو۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو کھڑا پانی ہے نا، اسٹینڈنگ واٹر جو ہے، اس پہ آپ نے انسیکٹیسائڈ کا مچھر مار کیمیکل کا سپرے کرنا تاکہ مچھر اور مچھر کے بچے جو ہیں نا وہ مر جائیں۔ کلیئر؟ دوسرا، ریموو آل اسٹینڈنگ واٹر ان یور سراؤنڈنگ۔ آپ کی سراؤنڈنگ میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، اس گھر میں، گھر کے آس پاس جو کھڑا پانی ہے اس کو ختم کریں۔ اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کو کور کر کے ڈھانپ کے رکھیں۔ تیسرا، گرو ماسکیٹو ریپیلنٹ پلانٹس۔ ہاں جی، اگر ہو سکے تو ایسے پودے لگائیں جناب جن کی وجہ سے، جن کی اسمیل کی وجہ سے، جن کی بو کی وجہ سے، کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو ایسی طرح کی اسمیل پیدا کرتے ہیں جو ہمیں تو نہیں محسوس ہوتی ہے لیکن مچھروں کو ہو جاتی ہے، انسیکٹ کو، اس سے مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہم تلاش کر کے، مالی سے پوچھ کے یا انٹرنیٹ سورس سے دیکھ کے ہم ایسے مچھر بھی اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں، مچھر بھگانے والے پودے بھی لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ، ریموو دی ٹال گراسز اینڈ شرب وچ پرووائڈ شیلٹر ٹو ماسکیٹو۔ آپ کے آس پاس، آپ کے گھر کے قریب جنگلی گھاس اگی ہوئی ہے، جھاڑیاں ہیں، اس کو ختم کریں کیونکہ یہ مچھروں کو چھپنے کا موقع دیتی ہیں، شیلٹر پرووائڈ کرتی ہیں۔ ڈو ناٹ کل لیزرڈ اینڈ فراگ۔ آپ مچھروں کے جو دشمن ہیں، یعنی کہ جو فراگ ہیں، لیزرڈ ہیں، ان کو نہ ماریں۔ یہ قدرتی طور پہ جو ہے نا، کون ہے یہ؟ انسیکٹ کلر ہے، یہ مچھروں کے اوپر فیڈ کرتے ہیں اور انسیکٹ کو بھی کھاتے ہیں، اس طرح ان کی پاپولیشن کو قابو میں رکھتے ہیں، تو ان کو مارنا اچھا نہیں ہے۔ فراگ اور لیزرڈ قدرت کی طرف سے یہ ہمیں دیے گئے ہیں کہ کوئی چیز بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں، اگرچہ ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں
اس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے نیچرل ایکو سسٹم میں۔ نیکسٹ پوائنٹ بیٹا یہ ہے کیپ یور پراپرٹی کلین آف آئٹمس۔ اپنی جگہوں پہ، اپنے مکان کو، اپنے اسکول کو، اپنے دفتر کو، جہاں بھی ہیں ہم کیا کرنا ہے، کلین رکھنا ہے آف آئٹم، ان چیزوں سے دیٹ کین ہولڈ واٹر، جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مطلب ٹائرز ہیں، ہمارے ٹینک ہیں، ہمارے بالٹیاں ہیں، ہمارے ڈرم ہیں، اور برتن ہیں، ایلومینیم کین ہے، ٹائر وغیرہ، اس کو جناب کوشش کریں یہ نہ ہو، اگر ہوں تو ذرا ان کا جو ہے نا خیال رکھیں، انہیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، کیپ سوئمنگ پول کلین۔ یہ تو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، یا جو ادارے ہیں جنہوں نے بنائے ہوتے ہیں پرائیویٹ سوئمنگ پول، وہ اس کو صاف رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس میں کلورین کا سپرے کرتے رہتے ہیں، کلورین ڈالتے رہتے ہیں، کلورینیٹڈ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جرم بھی مر جاتے ہیں اور مچھر بھی مر سکتے ہیں۔ کیپ گٹر کلین اینڈ انکلاگ، جو گٹر ہیں ان کو صاف کریں، اور اس میں کچرا نہ پھنسنے دیں کہ یہ نہ گٹر جو ہے نا اب جو ہے وہ بند ہو جائیں، کچرا پھنس جانے سے اور ان کا گندا پانی بھی باہر آنا شروع ہو جائے، جس سے ہم بھی تنگ ہوں گے اور مچھروں کو بھی موقع ملے گا پھلنے پھولنے کا۔ ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا یہ سوال 3 کوشچن تھا، اس کو ہم نے دیکھا کون کون سے ایسے اسٹیپ ہیں، کون کون سے جناب جو ہے نا ایسے ویز ہیں جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ پہ ماسکیٹو کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کے جو مضر اثرات ہیں بیماریاں پھیلانے والے ان سے بچ سکیں۔ کیونکہ ملیریا اور ڈینگی فیور بیٹا یہ بہت خطرناک امراض ہیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ڈینگی نے کس طرح تباہی پھیلائی ہوئی ہے گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے ملک میں، تو اس لیے ہم اس کو سائنٹیفکلی سمجھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، جتنا مشکل نہیں ہے۔ I hope you will enjoy this lecture and participated fully۔ یہ ہماری ایکسرسائز کا لاسٹ ٹاپک تھا۔ اس طرح کنسٹرکٹیو رسپانس کوشچن کو ہم نے اختتام پذیر کیا۔ اب رہ جاتا ہے جناب پروجیکٹ جب آپ آئیں گے تو یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، تب کریں گے۔ ہم نے اسٹوڈنٹ کے گروپ بنا لینے ہیں، اور ہم نے جناب جانا ہے لان میں، اپنے گارڈن میں، اسکول کے، کالج کے، اور وہاں ود دی ہیلپ آف آور گارڈنر، باغبان کے ذریعے، مالی کے ذریعے جناب ہم نے ان کی جو ہے نا یہ ہیلپ سے کیا کرانے ہیں، پودے اگانے ہیں، ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے لیے کہ پوٹیٹو ٹیوبر، رنر، بلب، آنین بلب، اور کٹنگ جو کہ روز میں استعمال ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا، اینڈ پلانٹ لیٹ، اس کو ہم کیسے جناب جو ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں کہ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسٹوڈنٹ جو ہے نا کیا کریں گے کہ جگہ منتخب کر لیں گے یا پھر لے لیں گے گملے، اس میں یہ ایکٹیویٹی کریں گے۔ تو اس وقت تک ہم کریں گے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے انتظار۔ جب آپ آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بڑا مزہ آئے گا جب آپ پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے کوئی کام کرتے ہیں یا لیب میں کرتے ہیں بھرپور دلچسپی کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ، تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔